سورۃ نور، اس میں بے شمار احکامات ہیں۔ میں اس حوالے سے اپنی بہن بیٹیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سورۃ نور کا خصوصی مطالعہ کیا کریں، اس کی تفسیر کو پڑھا کریں، مستقل پڑھا کریں۔ یہ معاشرے کی بہن بیٹیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نوجوانوں سے بھی کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں اس کا ضرور مطالعہ کرتے رہا کریں۔ بے شمار معاشرے میں جو برائیاں ہیں اور منکرات ہیں اور فحاشی عریانی کے وہ کام ہیں جو انسان کے کردار کو تباہ کر دیتے ہیں، ان سب سے اس سورۃ نور میں بچنے، اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور وہ کام بھی ایسے ہیں کہ ہم ان کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ کوئی برائی ہے، اور وہ برائی آخر کار ایک بڑے گناہ اور بڑی برائی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ظاہری طور پر وہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس سورت کے اندر مکمل اس کا خلاصہ یہی ہے کہ معاشرہ پرامن رہے، کسی کی عزت، اس کا وقار مجروح نہ ہو، کسی کی چادر چار دیواری کی عزت پامال نہ ہو، ہر بہن بیٹی وہ طیب پاک، اور ہر مرد معاشرے کا، ہر جوان وہ اپنے کردار کے اعتبار سے پاکیزہ ہو۔ اور بہت سارے احکامات جو ان فحاشیوں کے دروازے کھولتے ہیں اس کا لحاظ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ان کا لحاظ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، اتنا مسئلے آپ کو قرآن میں، نماز ایک اہم چیز ہے لیکن نماز کے تفصیل سے مسائل نہیں ہیں، روزے کے تفصیل سے مسائل نہیں ہیں، حج کے تفصیل سے مسائل نہیں ہیں، لیکن میری چار دیواری، زبان بندی، کہاں کھولنی ہے کہاں نہیں کھولنی، نگاہوں کو نیچے رکھنا، برائی کو دیکھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، رازوں کو نہ کھولنا، گناہ پر کسی کو دیکھنے کے باوجود اس کے گناہ کو نہ پھیلانا، اتنی باریکیاں ہیں جو ہمارے معاشرے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کسی کے گھر جانا اور پھر اس کا دروازہ بجانا، اجازت مانگنا، اجازت نہیں ملتی تو واپس چلے جانا، اور آگے جو گھر میں موجود ہے اس کا رویہ بات کرنے کا، اس خاتون کا وہ کیسی بات کرے، یہاں تک اسلام نے اس صورت میں ہمیں ہدایات دی ہیں۔ پردے کے حوالے سے ایک ایک شخص جو محرم ہے، جس سے پردہ نہیں کیا جا سکتا، ایک ایک تفصیل بتا دی، اور باقی سب سے روک دیا۔ چھوٹے بچے کب گھر آئیں گے؟ جب تک وہ نابالغ ہیں، جب تک وہ عورتوں کے پوشیدہ امور سے واقف نہیں ہیں ان کو گھر میں آنے دو، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، سمجھ بوجھ ہو، جوان نہیں کہا، سمجھ بوجھ آ جائے، اب وہ عورتوں کے معاملات کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو فرمایا اب یہ گھر پہ آئیں تو ان کو اجازت کے ساتھ آنا چاہیے، اجازت کے بغیر نہ آئے۔ 3 اوقات میں آپ کا غلام بھی آپ کے کمرے میں نہ آئے، آپ کے بچے بھی آپ کے کمرے میں نہ آئے جو نابالغ ہیں۔ کون سے وقت؟ فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، جب قیلولہ کرتا ہے آدمی، آرام کے لیے لیٹتا ہے، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد۔ حالانکہ یہ بچے اور غلام
ہر لمحے آ سکتے ہیں آپ کے پاس. غلام سے پردہ نہیں ہے. غلام وہ جو جنگ میں ہو، عام نوکر نہیں، عام ڈرائیور نہیں، ان سے پردہ ہے. یہ منہ بولا بیٹا، منہ بولا باپ یا منہ بولا بھائی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جو نوجوان خان سماں ہے، گیٹ پہ بیٹھتا ہے، کچن میں کام کرتا ہے اور ڈرائیور ہے، ہمارا 20 سال سے ملازم ہے، اسلام کہتا ہے ہونے دو. اس کا ملازم ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پردہ ہے. اس سے پردہ ہے. صرف وہ جنگ میں پکڑا ہوا غلام ہے، اس غلام سے مالکن پردہ نہیں کرے گی. بس اس کے علاوہ جتنے ذمہ دار جو ہم نے اپنے گھروں کے اندر رکھے ہیں، دکانوں پر رکھے ہیں، گیٹ پر رکھے ہیں، اسلام کہتا پردہ ہے. ہاں ایک ایسا بوڑھا جو زندگی کے آخری کنارے تک پہنچ چکا ہے اور اس کے اندر کوئی رمق نہیں ہے، کوئی جستجو نہیں ہے عورتوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، ایسے شخص سے اگر پردہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح وہ بوڑھی اگر پردہ نہیں کرتی جو اب نکاح کے قابل نہیں رہی یا لوگوں کو بھی اس کے نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو وہ بھی اگر پردے والی چادر رکھ دیتی ہے، عام لباس میں چلی جاتی ہے باہر، تو کوئی بات نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی اگر پردہ کرے تو یہ اس کے لیے افضل ہے. یہ ساری ہدایات ہیں معاشرے کو گناہ سے بچانے کے لیے، معاشرے کو گناہ سے بچانا. فرمایا جو جن کے پاس قوتیں ہیں نکاح کرنے کی وہ نکاح کر لیں. نکاح سے انسان پاک دامن ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں نکاح جان بوجھ کر لیٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے نتائج بہت خطرناک نکلتے. ہم دین کا ماحول بھی فراہم نہیں کرتے اور نکاح بھی لیٹ کرتے ہیں. دین کا ماحول فراہم کریں تو کچھ بچت ہے. دین کا ماحول بھی نہیں دیا اس حضرت صاحب نے، بے دینی کا ماحول اولاد کو دے رکھا ہے، اور شادیاں بھی بیٹوں کی لیٹ ہیں، بیٹیوں کی بھی لیٹ ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، ان کی شادیاں کرا دو. پوری تفصیل ہے، ان کی شادیاں کراؤ. نوجوان مرد، نوجوان بچیاں، ان کے نکاح کر دو. اسی طرح اور کس کے نکاح کر دو؟ کسی کی بیوی فوت ہو گئی ہے وہ نکاح کر لے، کسی کا شوہر فوت ہو گیا وہ نکاح کر دے. اسی طرح تمہارے غلام ہیں جو ان کے نکاح کر دو. جو تمہاری لونڈیاں ہیں سمجھتے ہو کہ یہ اچھی ہیں ان کے نکاح کر دو. معاشرے میں نکاح پر زور دیا گیا ہے. جس قدر نکاح زیادہ ہوں گے فحاشی عریانی کا سیلاب اتنا کمزور ہو جائے گا. یہ سارے محترم بھائیوں سورت نور میں مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، رب العالمین نے بیان کیے. سورت نور کو ذرا تفصیل سے پڑھیں. قرآن نے کہاں سے بات شروع کی؟ فرمایا یہ سورت ہے، اس کے احکامات ہم نے تم پر فرض کیے ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری فرض ہیں معاشرے پر. یہ فرض صرف نماز نہیں ہے، یہ فرض صرف روزے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہے ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض کیا، اس کے احکامات کو فرض کیا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے معاشرے میں پاک دامنی کا سارا سلسلہ ہے. جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے معاشرہ پاک رہے گا. اور اسلام کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ معاشرے میں امن رہے. اسلام بھی اسی وجہ سے آیا. اسلام کے جتنے احکامات ہیں یہ امن کے لیے. مجھے نمازی کیوں بنایا؟ مجھے روزے دار کیوں بنایا؟ کوئی چھیڑتا ہے پر میں اس کو کہے بھئی تو لڑتا ہے میں نہیں لڑتا. کیوں؟ امن ہونا چاہیے، جنگ و جدل نہ ہو. حج پہ جا رہا ہے فلا رفس ولا جدال. او بھائی خیال کرنا اب شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. حتیٰ کہ نکاحوں کا تذکرہ بھی نہ کرے یہ. اللہ اکبر. ولا جدال. جنگ کے موقع پر آپ اپنی جگہ کے لیے، سیٹ کے لیے، ہوٹل کے لیے، روٹی کے لیے، اس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. اسلام کہتا ہے حج کرنے آیا چھوڑ دے. تو امن کا دین ہے. یہ سورت پوری کی پوری فرمایا لوگوں یہ جو بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں جب معاشرے میں پکڑے جائیں تو ان کو 100 کوڑے مارو. کیوں؟
تاکہ معاشرے میں امن رہے۔ اس کو جرت کیسی ہوئی معاشرے کے امن کو برباد کرنے کی؟ 100 کوڑے مارو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ پسند کرتے ہیں نا مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے۔ فحاشی پھیلانے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا 100 کوڑے مارو، کوئی چھوٹا سا جرم ہے؟ کوڑے مارتے ہوئے لوگوں کو بھی جمع کرو۔ صرف کیوں؟ تاکہ لوگ جمع ہوں گے، ان کے سامنے مجرموں کو کوڑے لگیں گے تو وہ بھی اپنے ارادوں سے باز آ جائیں گے۔ اسلام ہمارا امن، معاشرے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ فحاشی بے حیائی کے سارے کام ہمیں روکنے پڑیں گے، ہمیں روکنے پڑیں گے۔ اسی طرح فرمایا لوگوں اچھے ہو تو پھر اچھے خاندانوں میں نکاح کرو، گندے لوگوں میں نہیں، اس لیے کہ گندے لوگ گندے لوگوں میں نکاح کرتے ہیں، پاک باز لوگوں میں نکاح کرتے۔ پھر اگلی بات کیا کی؟ کسی پر تہمت جو لگاتا ہے اس کو بولو گواہ لائے۔ کتنے؟ 4 گواہ نہیں ہے، اس کو کوڑے مارو۔ کیوں؟ زبان کیوں کھولی؟ کسی کی عزت کو خراب کیوں کیا؟ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھا گھر پہ چھت پہ کھڑی ہے، وہ اپنا گھر ہے اس کا، اس نے 4 جملے کس دیے اور ان کی بیٹیاں گندی ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو زبان کھولنے کی کس نے اجازت دی؟ اسلام تو کہتا ہے برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب بھی 4 گواہ لا۔ 4 گواہ نہیں ہے تو چپ ہو جائے گا، اس کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ اور اگر تو بولے گا تو 4 گواہوں کے ساتھ بولنا، 4 گواہ نہیں ہے تو 80 کوڑے تمہیں لگیں گے۔ کیوں؟ تاکہ زبانیں بند رہیں۔ معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیوں کو پھیلانا یہ بڑا جرم ہے، کسی کی عزت کو تار کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ اسلام کہتا ہے چپ رہے، تہمت لگائیے تو چپ رہے گا، زبان بند رکھے گا تو معاشرے میں ایک گناہ جو ہوا ہے وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے گا، وہ توبہ کر لے گا۔ اور اگر آپ بولیں گے تو 4 گواہ لانے پڑے گا۔ اسی طرح بیوی کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی بیوی کو اگر کسی گناہ پر دیکھتا ہے تو اس پر بھی 4 گواہ۔ اللہ اکبر۔ اب بیوی کو گناہ پر صحابی نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی کو شکایت کی، بیوی نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے رسول میں سچ بولتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، سچ بولتا ہوں۔ اور میں قسم کو چھوڑ، قانون کی بات کر، قسمیں نہیں، کسی کی پاسداری کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ او بھائی سچی بات ہے، اس کے بارے میں مجھے شیخ صاحب نے بتایا۔ شیخ صاحب آسمان سے گرا ہے؟ شیخ صاحب نے 4 گواہ بتائیں؟ جتنا بڑا شیخ بتائے، یہاں صحابی بتا رہا ہے، وہ کہتا اللہ کی قسم میں سچا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، گواہ لا۔ گواہ نہیں ہے تو پیٹھ پر سے کپڑا اتار، کوڑے لگیں گے۔ ہم ذرا سی بات کسی معتبر سے سن لیتے ہیں، کسی کی عزت کے بارے، اس کو آگے پھیلاتے۔ یہ اسلام روک رہا ہے کہ فحاشی کے کام، اس کی باتیں، اس کی افواہیں معاشرے میں پھیلنی نہیں چاہیے۔ کہ اللہ کے رسول ایسے حالت میں بیوی کو گناہ پر دیکھوں اور گواہ ڈھونڈتا رہتا، اور میں کوئی بات نہیں، اللہ کا قانون ہے۔ پھر بات کیوں کی؟ اور میں اچھا میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے سورت اتار دی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر لانتے کریں، وہ کہے میں سچا ہوں، اللہ کی قسم 4 دفعہ یہ جھوٹی ہے، میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح عورت بھی یہی 5-4 قسمیں کھائے اور وہ بھی لعنت کرے، پھر ان کی جدائی کروا دو۔ آسمان سے یہ آیت اتری، ان دونوں کے درمیان لعان ہو گیا۔ غور کریں ذرا بات پر، اللہ نے ان میاں بیوی کے درمیان اس تنازع پر جدائی، طلاق تو کروا دی، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ان میں سے کسی کا راز نہیں بتایا، ورنہ اللہ اتنا بتا دیتا کہ یہ عورت گناہگار ہے۔ رب نے اس عورت کا راز نہیں بتایا۔ اللہ کو کتنا پسند ہے یہ چیز کہ کسی کا راز ڈھانپ لو۔ طلاق برداشت کر لی، ان کی جدائی برداشت کر لی، اللہ نے ان کا گھر اجڑوا دیا، لیکن رسوا نہیں کیا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے
رسوائی کیا تھی؟ اللہ اپنے نبی کو بتا دیتا کہ یہ عورت واقعی گناہگار ہے اور اس نے گندا کام کیا ہے، تو قیامت تک اس کے چرچے ہوتے رہتے۔ تو ہمیں کتنا راز رکھنے چاہیے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو یہ لیان کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح واقعہ افک، سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی تھی منافقین نے، ایک غزوے میں آپ پیچھے رہ گئی تھی، صفوان بن معطل ایک صحابی وہ پیچھے سے آئے اور وہ سیدہ عائشہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر مدینے لے آئے۔ منافقوں نے دیکھا کہ قافلہ پہلے آ گیا ہے، یہ بعد میں آئے، افواہیں شروع کر دیں، پروں کے پرندے بنانا، ہواؤں میں شگوفے چھوڑنا، بن دیکھے پتھر پھینکنا، یہ اسلام منع کرتا ہے۔ کہاں سے آیا اس کا پیسہ؟ یار اتنا پیسہ کما لیا، کوئی کرپشن ہی کی ہوگی۔ یہ ہے وہ سارے منفی پوائنٹ جو ہم معاشرے میں کسی کے متعلق قائم کر لیتے ہیں، یہ منافقوں کا کام ہے۔ ان منافقوں نے بھی یہی بات، عائشہ پیچھے سے آئی رہ گئی تھی، ہار گم ہو گیا تھا، صحابی لے آئے مدینہ تک۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے سنجیدگی اتنی ہے کہ صحابی نے عائشہ سے بات نہیں کی اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صحابی سے مدینہ تک کوئی بات نہیں کی، بس اونٹ پہ بٹھایا لے آئے۔ منافقوں کو موقع مل گیا، عبداللہ بن ابی نے تہمت لگا دی۔ کچھ مسلمان بھی اس تہمت میں شامل ہونے میں ان کا بھی حصہ ڈل گیا، سازش کا شکار ہو گئے۔ بڑی مشکل ہو گئی سیدہ عائشہ کے لیے، کوئی شخص تیار نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے گواہی کیسے دے کہ یہ کلیئر ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، چونکہ جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس پر زبان نہ کھولیں۔ پیغمبر نے اپنی بیوی کو جانتے تھے، پاک دامن ہے، صدیق کی بیٹی ہے، اللہ نے میرے لیے نکاح میں چنی ہے، رب نے مجھے تصویر بھیجی تھی کہ یہ ہے ریشم کے ٹکڑے میں تصویر عائشہ کی، اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے اس موقع پر کوئی کمنٹس نہیں دیے، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو چپ۔ ابا کے ہاں گئی، اماں کے ہاں گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، کیسے تیری تصدیق کریں؟ اللہ اکبر، گھر میں پریشان تھی، پیغمبر اسلام آئے، عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو رب سے معافی مانگ لے، اور اگر کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ پھر تیرے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے گا، گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ کہتی ہے اس موقع پر میں نے یہی کہا، اللہ کے رسول اگر میں کہہ دوں کہ غلطی ہوئی ہے تو تم سارے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ دیکھیں جی اقرار خود کر رہا ہے، اور اگر میں نہ کہوں کہ مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی تو تم کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس موقع پر میں وہ صبر کرتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر صبر کے نتیجے میں کہتی ہے میں بیٹھی تھی، وہی آسمان سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں 8 سے 10 آیتیں اتار دی اور میری برات کا اظہار فرما دیا، مجھے کلیئر قرار دے دیا۔ آپ نے پسینہ پوچھا، آپ کے چہرہ مسکرا رہا تھا، فرمایا عائشہ خوش ہو جا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا قرآن میں اظہار فرما دیا ہے کہ آپ بے قصور ہیں۔ اماں کہنے لگی اٹھ اٹھ نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر، وہ بھی عائشہ تھی، کہنے لگی کیوں؟ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اللہ تعالیٰ نے برات کا معاملہ فرما دیا۔ پھر وہ لوگ جو سازش کا شکار ہوئے تھے، تہمتوں میں شامل ہو گئے تھے، ان کو کوڑے لگائے اسلام نے۔ مستہ تھا، حسان بن ثابت تھا، اسی طرح حمنہ بنت جہش تھی، تو ان کو پھر کوڑے لگے۔ البتہ عبداللہ بن ابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ قلبی طور پر منافق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور اللہ نے کہا جس نے اس مسئلے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، اللہ نے وہ سزا بتا دی۔ ایک بات تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، فرمایا لوگوں مسلمانوں کوئی بات نہیں، اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں، یہ حادثہ تمہارے لیے خیر تھا، بعد شر بھی خیر ہوتی ہے۔ تہمت لگ گئی تو شر کا مسئلہ تو تھا، لیکن اس میں سے خیر کیا نکل آئی؟ منافق واضح ہو گئے
اور مومن واضح ہو گئے۔ مومنوں نے اچھی بات کہی، منافقوں نے تہمتوں پر تہمتیں لگائی۔ ایک بولتا ہے اگلے کی زبان پر، اگلے سے نکلتی ہے اگلے کی زبان پر، فرمایا کوئی بات نہیں، یہ بہتر ہے۔ مومن کلیئر ہو گئے ہیں کہ مومن اس موقع پر کیا کردار ادا کرتے ہیں اور منافق کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری گھر میں آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں، بیوی کہتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کیا پتہ ہے؟ وہ آپ نے سنا نہیں؟ وہ جیسے بیویوں کی عادتیں ہوتی ہیں، جاؤ تو پورا امت اخبار ان کے پاس موجود ہوتا ہے، ساری خبریں دیتی ہے نا۔ تو کیا ہوا کیا؟ فرمایا عائشہ کے بارے نہیں پتا۔ کیا ہوا عائشہ کے بارے؟ فرمایا وہ ان کے بارے ایسے ایسے باتیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا جھوٹے ہیں سب۔ اچھا یہ بتا، تو اس سفر میں تو ہوتی، صفوان کے ساتھ بیوی کو کہا، سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ فرمایا اس سفر میں تو ہوتی تو تو کیا کرتی؟ فرمایا اللہ معاف کرے اللہ۔ فرمایا پھر یاد رکھ، اگر تو برائی کا تصور نہیں کر سکتی تو اللہ کی قسم عائشہ تم سے کئی گنا اچھی ہے، اور اگر اس سفر میں اس صحابی کی جگہ پر میں ہوتا تو میرے ذہن میں گناہ کا تصور بھی نہ آتا، میں عائشہ کو لے کے آتا تو میرے ذہن میں برا خیال بھی نہ آتا عائشہ کے بارے میں۔ اور اللہ کی قسم جو صحابی لے کے آیا وہ بدری صحابی ہے اور مجھ سے کئی گنا اچھا ہے۔ کسی کی عزت کا پاسداری کرنی چاہیے محترم بھائیوں، باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ کسی پر وقت آ جائے تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ کم از کم میں ان لوگوں کی اس لسٹ میں شامل نہ ہو جاؤں جو برائیاں پھیلانے والے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤں جو برائیوں کی روک تھام کرنے والے ہیں۔ یہ سورت نور کا خلاصہ ہے کہ معاشرے میں وہ کام نہ ہوں جس کی وجہ سے برائیاں پھیلیں، فحاشی عریانی پھیلے۔ اس کے حوالے سے یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔